أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين صلوات پڑھ الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيدة نساء العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مومنین کرام، آج کی اس مجلس میں قرآن پاک سے 5 خاندانوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ایک خاندان ایسا ہے کہ جس کے تمام افراد بد افراد اور زمانے کے بدترین افراد، شوہر بھی، اس کی بیوی بھی اور اس کے بچے بھی، اور وہ ہے ابو لہب کا خاندان۔ شوہر ابو لہب اور بیوی ام جمیل اور بیٹے عتبہ اور عتیبہ، اور یہ سب کے سب اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، اور بدترین اذیت پہنچانے والے نبی کریم کی ذات۔ رسول اللہ کے دشمن بہت سارے تھے، لیکن یہ واحد دشمن ہے کہ جس کا نام لے کے رب نے لعنت کی اور سورت نازل کی۔ توجہ ہے ذرا۔ سورہ، اچھا، سورت کے نام کئی ہیں، سورہ مسد بھی کہتے ہیں، سورہ لہب بھی کہتے ہیں، سورہ تبت یدا بھی، تبت بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ابو لہب ہے، نام تھا اس کا عبد العزیٰ، یہ ہاشمی ہے، یہ چچا تھا رسول اللہ کا۔ نبی کریم کا مشرکین مکہ نے شب ہجرت جب گھر کا محاصرہ کیا، یہ واحد ہاشمی تھا جو ان کفار اور مشرکین کا ساتھ دینے والا تھا۔ اور شیب ابی طالب میں جب رسول اللہ کا گھرانہ جب بائیکاٹ ہوا اور شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو اس وقت بھی یہ بائیکاٹ کرنے والوں میں شامل تھا۔ توجہ ہو رہی ہے؟ سخر نے ایک عورت کو اپنے گھر بٹھا لیا اور اس سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام حرب رکھا، بیٹی کا نام عروہ رکھا۔ وہ جو حرب تھا وہ ابو سفیان کی کنیت سے معروف ہوا، اور جو عروہ تھی وہ ام جمیل کی کنیت سے معروف ہوئی۔ یہ ام جمیل
ابو سفیان کی بہن ہے، معاویہ کی پھوپھی ہے، اور یہ بھی شوہر اور بیوی دونوں پیغمبر کے دشمن، اور یہ تو ہاشمی تھا، یہ کیوں پیغمبر کا دشمن ہوا؟ وہ دشمنی کا سبب ادھر سے آیا۔ صلوات پڑھ دو۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، ایسا ایک اس کا نام ابو لہب، لہب کیوں کہتے ہیں؟ لہب ویسے کہتے ہیں شولے کو، تھا تو ہاشمی، گورا سرخ رنگ کا تھا، اور جب وہ آئینہ دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ میرے جو رخسار ہیں وہ شولوں کی مانند، اپنے حسن پر ناز کرتا تھا ابو لہب۔ دوسرا یہ بد زبان بہت تھا۔ عرب میں ایک گالی اور ایک نفرین رائج تھی، جس سے تھوڑا سا غصہ ہوا، جس سے تلخی ہوئی، تبت یداک، تبت یداک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ہاتھوں سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہوتے، یہ ایک بد دعا تھی، گویا تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے۔ یہ اس کا تقیہ کلام تھا۔ دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اس حکم خدا کے نتیجے میں جب پیغمبر اکرم نے اپنے عزیز و اقارب کو بلایا اور دعوت کی اور پیغام توحید پہنچایا، اس وقت بھی اس ملعون نے آقا کی شان میں گستاخی کی اور کہنے لگا تباً لک، نعوذ باللہ، آپ ہلاک ہو جائیں، آپ نے یہ سنانے کے لیے ہمیں کھانے پہ بلایا تھا۔ رب العزت نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب کے ہاتھ کیوں ٹوٹیں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ابو لہب ہلاک ہو جائے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اور تیسرا یہ تاجر پیشہ تھا اور مال و دولت اس کے پاس بڑی تھی، تو اپنی دولت پر بڑا مغرور تھا، گھمنڈ کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے نا، بعض لوگ پھر اپنا پیسہ گننے میں لگے رہتے ہیں، اپنی دولت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کی جو تینوں یہ خصلتیں تھیں، خداوند کیا، خدا کی قسم، رب نے انتقام لیا، اور قرآن کیا زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے اس خاندان پر نفرین برستی رہے گی، اور ان کی زندگی کو قرآن نے جہنم بنا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن بھی سورہ تبت یدا ابی لہب کی تلاوت کرے، اس کو چاہیے کہ ابو لہب پر لعنت کرے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اور آل رسول پسند کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے دشمن اور آل رسول کے دشمن پر لعنت کی جائے۔ محمد کے دشمن پر لعنت، پاک زہرا تیرے ہر دشمن پہ لعنت، بے شبہ، لاکھ دی لعنت، بے شبہ۔ تو جو گے ذرا۔ اور دوسرا، نبی کریم نے اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ جو مومن سورہ مسد کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس قاری کو اور ابو لہب کو آخرت میں ایک جگہ پر اکٹھا نہیں رکھے گا، دونوں کو اکٹھا نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ بھئی یہ تو جائے گا جہنم میں اور سورہ لہب پڑھنے والا جائے گا، خدا ان کو اکٹھا نہیں کرے۔ نبی کریم توحید کا پیغام پہنچاتے تھے، یہ ملعون گستاخی کرتا تھا۔ کوئی آ کے پوچھتا تھا نا اجنبی کوئی مکہ، چونکہ اس زمانے میں خانہ کعبہ تو محترم تھا، کعبہ کی زیارت کے لیے دنیا آتی تھی،
اور کوئی سرکار کا آ کے پتہ پوچھتا تھا تو یہ بدبخت سرکار کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اور جو کچھ اس نے مال اکٹھا کیا اور کمایا اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ اچھا، اب جب یہ صورت نازل ہوئی نا، یقین کریں اس ابو لہب کو اور اس کے خاندان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ یہ کسی کو کہتا تھا نا تبت یدا، وہ آگے سے پڑھ دیتا تھا تبت یدا ابی لہب و تب۔ دولت کی بات کرتا تھا کوئی پڑھ دیتا تھا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اور اپنے حسن کی بات کرتا تھا نا کہ میں بڑے سرخ رخسار والا ہوں، سیصلی نارا ذات لہب۔ قرآن کہتا ہے ان قریب ابو لہب اس جہنم میں جلے گا جس سے شعلے اٹھ رہے ہو۔ وہ تو اپنے آپ کو کہتا تھا نا میں سرخ رخساروں والا ہوں، پھر دنیا کہتی تھی ابو لہب شعلوں والا، جہنم کی آگ میں جلنے والا۔ توجہ رہی ذرا؟ اس کی جو بیوی تھی نا ام جمیل، یہ ابو لہب ابو سفیان کا بہنوئی، سمجھ آ گئی بات؟ ام جمیل حاکم شام کی پھوپھی ہے۔ یہ وہ خاتون تھی جو نبی کریم کی بہت دشمن۔ نبی کریم کا مکہ میں جو گھر تھا وہ ابن ابی معیط اور ابو لہب کے گھر کے درمیان تھا، اور یہ دونوں رسول اللہ کے بدترین دشمن تھے، اور پیغمبر فرماتے تھے کہ میں دو بدترین دشمنوں میں گھرا ہوں۔ اور یہ کیا کرتی تھی؟ یہ دونوں دشمن گھر کا کوڑا لا کے رسول اللہ کے گھر کے آگے ڈال دیتے تھے۔ دن کو جاتی تھی جنگلات سے اور ادھر ادھر سے کانٹے والی جو جھاڑیاں ہوتی تھی نا، کانٹے خاردار، وہ گٹھڑی بنا کے لاتی تھی اٹھا کے، اور رات کو نبی کریم کے راستے میں بچھا دیتی تھی۔ توجہ ہوگی ذرا؟ اور دوسرا یہ کام کرتی تھی کہ نبی کریم کے خلاف بھی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے خلاف بھی مکے کی عورتوں کے کان بھرتی تھی۔ خدیجہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، خدیجہ تیرے بارے میں، تیری بیٹی کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا جلانے بجھانے کا کام، چغل خوری۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں صرف ابو لہب کا ذکر نہیں کیا، ابو لہب کی عورت کا بھی ذکر کیا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اللہ فرما رہا ہے صرف ابو لہب اکیلا جہنم میں نہیں جلے گا، ابو لہب کی عورت بھی جہنم میں جلے گی جو حمالۃ الحطب ہے۔ اس کے دو معنی کیجیے، ایک تو وہ جو ایندھن اٹھا کے لاتی تھی نا، اللہ فرماتا ہے وہ جہنم کا ایندھن تھا جو اٹھا کے لاتی تھی، جہنم میں جلے گی اور جہنم کا ایندھن اٹھا کے لائے گی۔ اور دوسرا حمالۃ الحطب کہتے ہیں، حمالہ کہتے ہیں نا اٹھانے والا، اور حطب کہتے ہیں شعلہ، ہاں جی، یعنی لگائی بجھائی کا کام۔ ادھر چغل خوری کرنے والی، فرمایا وہ بھی جلے گی جہنم میں۔ اگلی اس کی عادت یہ تھی کہ اس کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا، بہت قیمتی موتیوں والا۔ جب کوئی شادی کی تقریب ہوتی تھی، کوئی خوشی کی تقریب ہوتی تھی تو اس میں پہن کے جاتی تھی، اور مکہ کی عورتوں کا جینا اسے حرام کیا وہ تھا۔ کہتی تھی کون ہے مکہ میں کہ میرے اس ہار جیسا قیمتی ہار ہو کسی کے پاس؟ کہتی تھی عورتوں کے زیورات تو میرے اس ہار کے ایک موتی کے بھی برابر نہیں۔ اور یہ وہ ملونہ تھی کہ کہتی تھی مجھے لات اور عزا کی قسم ہے میں اپنا یہ ہار بیچ کر محمد کی مخالفت اور دشمنی میں خرچ کروں۔
اور بد زبان عورت تھی، گالیاں دیتی تھی رسول اللہ کو۔ آقا کا نام مبارک تو ہے نا محمد، صلوات پڑھو آقا کے نام۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معنی کیا ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو یہ جو ملونہ تھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متضاد پکارتی تھی، مذمم، جس کی بہت زیادہ مذمت کی جائے۔ سرکار کا نام بگاڑ کے مذمم کہتی تھی۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ آپ کی چچی تو آپ کو گالیاں دیتی ہے اور مذمم کہتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میرا رب یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس ملونہ کی زبان پر میرا نام آئے۔ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی زبان سے میرا نام آئے۔ اور سرکار نے اگلا فرمایا، یا رسول اللہ وہ آپ کو گالیاں دیتی ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ مذمم کو گالیاں دیتی ہے، میں محمد ہوں۔ وہ مذمم کو گالیاں دیتی۔ خداوند عالم نے جب یہ پھر صورت نازل ہوئی نا، یقین کریں انہوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، زندگی اجیرن ہو گئی۔ اس کو دیکھ کے پھر جو مسلمان تھے وہ یہ صورت پڑھنی شروع کر دیتے تھے، قیامت تک کے لیے پھٹکار۔ کیا قرآن نے انتقام لیا، کیا قرآن نے انتقام لیا۔ او بھائیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اگر رحمت آل محمد کی فضیلت قیامت تک کے لیے تو ان کے دشمنوں پر لعنت بھی قیامت تک کے لیے۔ صلوات پڑھ دو محمد وآلہ۔ او بھائیو، اگر سورہ دہر تولا ہے تو سورہ مسد تبرہ ہے۔ اچھا اب ذرا سنیے گا غور سے۔ دو بیٹے جڑواں پیدا ہوئے ابو لہب کے، عتبہ اور عتیبہ، اور وہ دونوں بھی ملعون اور سرکار کے دشمن۔ یہ جو عتیبہ تھا بدبخت، اس نے تو نبی کریم پر حملہ کیا، اور جسارت دیکھی اس ملعون کی کہ آقا کا گریبان پکڑ کے اس نے گریبان پھاڑ ڈالا۔ اس وقت نبی رحمت نے بد دعا فرمائی، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، میرا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط فرما۔ اور یہ ملعون جب قافلہ تجارت لے کے گیا ہوا تھا شام کی طرف، تو راستے میں ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر کے اس کو چیر پھاڑ کے نکل گیا۔ پیغمبر کی نفرین اس کے حق میں پوری ہو گئی، پیغمبر کی بد دعا اس ملعون کے حق میں پوری ہو گئی۔ توجہ ہو گیا ذرا؟ تو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ یہ خود تو ہے جہنمی، اور اس کی جو بیوی ہے وہ جہنم کا ایندھن اٹھانے والی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک مقام پر حمالۃ الحطب کا ذکر کیا ہے۔ آقا کے چند نورانی کلمات آپ کو سنا دوں۔ ہاں جی، آپ سے بڑھ کر کون قدر کرے گا نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین۔ حاکم شام نے خط لکھا تھا مولا علی علیہ السلام کو، اور امیر المومنین علیہ السلام نے اس خط کا جواب دیا، اور وہ خط آقا کا نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی، عالم اہل سنت جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، انہوں نے اپنی شرح میں حاکم شام کا وہ خط بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے خط پر شرح کی۔ حاکم شام نے یہ لکھا تھا، یا علی، اسلام میں فضیلت فلاں اور فلاں لے گئے،
باقی آپ تو ہم برابر ہیں، قریش سے ہیں اور ہم تو ایک جیسے ہی ہیں۔ یہ تھا اس خط کا مضمون۔ امیر المومنین نے جو جواب دیا چند نورانی کلمات، وَزَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، قربان جاؤں آقا تیری فصاحت و بلاغت سے۔ وَزَعَمْتَ، جہاں تک اے حاکم شام، جہاں تک تیرا یہ گمان ناقص ہے، نہیں آپ نے مزہ ہی نہیں کیا۔ زعمت، جہاں تک تیرا یہ گمان ناقص ہے کہ اسلام میں فلاں اور فلاں افضل ہیں، فذکرت امرا ان تم اعتزلک کلو، تو نے ایک ایسی بات کی کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو تیرا اس سے کیا واسطہ؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو تیرا اس سے کیا واسطہ؟ وَإِن نَقَصَ لَمْ تَلْحَقَّ سُلْمَتُ، اور اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو تیرا اس سے کیا نقصان؟ مَا لِلطُّلَقَاءِ وَأَبْنَاءِ الطُّلَقَاءِ وَالتَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَتَرْتِيبَ دَرَجَاتِهِمْ وَتَعْرِيفَ طَبْقَاتِهِمْ، ہمارے آزاد کردہ لوگوں کو یہ حق کس نے دیا؟ اور ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ مہاجرین اولین کی درجہ بندی کریں، اور آج علی کو یہ سمجھائیں کہ کس کا مرتبہ بلند ہے کس کا مرتبہ پست ہے۔ کیا خوبصورت جملہ امیر المومنین کا۔ بھئی جو فتح مکہ کے وقت اسلام میں داخل ہوئے، عجیب ہے، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی، مکہ فتح ہوا۔ لطف لیجئے ذرا، مکہ فتح کب ہوا؟ 8 ہجری میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 21 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے۔ توجہ ہو، 21 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے۔ 13 سال مکی زندگی رسول اللہ گزار چکے، 8 سال مدنی زندگی بھی گزار چکے، بہت سارے صحابہ مہاجرین ہجرت کا شرف پا چکے۔ 21 سالوں کے بعد ایک بندہ اسلام میں داخل ہوا ہے اور وہ مولا علی کو بتا رہا ہے اسلام میں افضل کون اور مفضول کون۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت ہے نا کمال؟ ما انت والفاضل والمفضول والصائص والمسوس، حاکم شام تیرا اس بحث سے تعلق ہی کیا ہے؟ اسلام میں افضل کون ہے اور مفضول کون ہے اور سردار کون ہے اور ریت کون ہے؟ ولی کو سمجھائے گا کہ فضیلت کس کی ہے۔ الا ترى غیر مخبر لک ولکن بنعمت اللہ احدث، تو نے نہیں دیکھا؟ تجھے خبر دینے کے لیے نہیں، میں اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، میں بیان نعمت پروردگار کے طور پر یہ تجھے سمجھا رہا ہوں۔ تو نے نہیں دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، جانیں قربان کی، اور ہر شہید راہ خدا کی اللہ کی بارگاہ میں فضیلت ہے۔ ولیکن اذا استشہدا شہیدنا قیل سید الشہداء فخصہ رسول اللہ ب70 تکبیرہ عند الصلاۃ علیہ، تو کہتے ہیں ہمارا برابر ہے، فرمائے شہادت بہت ساروں نے پائی ہے، شہادت کا رتبہ بہت ساروں کو ملا، لیکن جب ہمارے گھرانے کا ایک فرد شہید ہوا وہ عام شہید نہیں تھا، وہ سید الشہداء کہلایا۔ اور ہمارے شہید پر رسول اللہ نے جب جنازہ پڑھا تو 70 تکبیر کے ساتھ جنازہ۔ توجہ، 70 تکبیر رسول اللہ نے جس شہید پر پڑھی وہ ہمارے گھرانے کا شہید ہے، وہ سید الشہداء جناب حمزہ ہیں۔
اور سن لینا 70 تکبیر والا جنازہ کوئی نہیں ہوتا، جنازہ وہی 5 تکبیروں والا ہے۔ نبی کریم نے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا، ملائکہ گروہ در گروہ نازل ہوئے، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے شہید چچا کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے پھر 5 تکبیر کے ساتھ پڑھایا، وہ فرشتے چلے گئے، قطار اندر قطار اور نازل ہو گئے، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے شہید چچا کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے پھر 5 تکبیر کے ساتھ پڑھایا، وہ چلے گئے اور گروہ نازل ہو گیا۔ 14 مرتبہ فرشتے نازل ہوتے رہے باری باری، رسول اللہ ہر گروہ کو 5 تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھاتے رہے۔ 14 مرتبہ رسول اللہ نے اپنے چچا پر جنازہ پڑھا۔ اس طرح کل 70 تکبیر جس شہید پر پڑھی گئی وہ ہمارے گھرانے کا شہید ہے، وہ کسی اور گھرانے کا۔ محمد صلوات تو آقا نے بھی ذکر کیا، کل بھی ہوا ذکر، ہاں جی۔ تو نماز جنازہ کا، نماز جنازہ دیکھیے، نماز جنازہ مومن کا جنازہ پڑھنا، میں حدیث ذمہ داری سے سنا رہا ہوں۔ ایک مومن کا جنازہ پڑھ کے، جنازہ پڑھنے والا مومن جب لوٹتا ہے، حدیث مبارک ہے، خارج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے لوٹتا ہے جس طرح دنیا میں آج پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہو۔ یہ تو صلہ ہو گیا نا پڑھنے والے کا۔ اور جس مومن کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، 40 مومن جس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس مومن کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے، رب کی طرف سے بھی پہلا تحفہ یہی آتا ہے، اے میرا بندہ مومن، جتنے لوگوں نے تیرا جنازہ پڑھا میں نے سب کے گناہ معاف کر دیے۔ توجہ ہوگی ذرا۔ اور جس کا آپ پڑھتے ہیں جنازہ، 40 مومن، حدیث مبارک ہے، 40 مومن کسی کے جنازے میں جب شریک ہو کے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ ہم اس کی صرف خیر کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو گواہ بنا کے کہتا ہے میرے 40 مومن بندے اس کی خیر کی گواہی دے رہے ہیں، گواہ رہنا میں نے اس کے بھی سارے گناہ۔ توجہ ہوگی ذرا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ میرے ساتھ سفر کرو گے، میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا لیکن انشاءاللہ آپ پیچھے رہیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور میرا بھائی، اگر ایک عام مومن کا جنازہ پڑھنے والے کے گناہ اس طرح پاک ہو جائیں کہ گویا آج دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ جس طرح گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتا ہے، سامعین گرامی، جب عام مومن کا جنازہ پڑھنے کا اتنا صلہ ہے، اب آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ رسول کی بیٹی نے کیوں وصیت کی تھی، یا علی ان لوگوں کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دینا۔ صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد کی ذات نہ آئیں وہ لوگ میرے جنازے میں۔ یہ ہے احتجاج سیدہ کا، یہ ہے انتقام سیدہ کا، نہ آئے میرے جنازے میں وہ لوگ۔ تو مومنین، یہ جتنا اجر و ثواب ہے نا، یہ جنازہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ ہاں جی۔ جب چونکہ بہت سارے جو جنازے پڑھے جاتے ہیں اس میں وہ امام جو ہوتا ہے نا جنازہ پڑھانے والا، تو وہ آہستہ پڑھتا ہے اور دنیا میں منہ لٹکا کے کھڑی ہو جاتی بس۔ ہاں جی، مرنے والے کی اولاد دیکھ لے کہ فلاں بھی آیا تھا جنازے میں اور فلاں بھی آیا تھا۔ اور بھائیو، جنازہ پڑھنے سے یہ اجر ہے، یہ ثواب۔ تو جنازہ کوئی مشکل بات نہیں، جو اصل بھائیوں نے بات کی۔ پتہ نہیں کب کا وہ میرا ایک چھوٹا سا کلپ پتہ نہیں کسی مجلس میں بیان کیا، تو وہ چلتے تو آج کل کلپ کا ہی دور ہے نا جی۔ تو وہ جنازہ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو نمازی بندہ ہے نا، نمازی، اس کے لیے جنازہ مشکل نہیں۔ جو کچھ جنازے میں پڑھا جاتا ہے وہ سارا کچھ آتا ہے سوائے شاید ایک آخری دعا کے۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ جنازہ 1 منٹ سے بھی کم میں آپ کو یاد کروا دوں گا۔
آپ گھڑی پہ دیکھنا شروع کر دیں، میں جنازہ شروع کرنے لگوں کہ تکبیریں کتنی ہوتی ہیں؟ 5۔ اچھا پہلے سن لیں ایک بات، میرا جلوس نہ نکال دینا۔ جی نماز جعفریہ میں تو کچھ لکھا ہے اور تحفۃ العوام میں کچھ لکھا ہے، اور میں وہ مختصر ترین جنازہ جس جنازے سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے اور وہ ثواب مل جاتا ہے جو معصوم نے حدیث میں بیان کیا، وہ جنازہ میں آپ کو یاد کروانے لگا ہوں۔ تکبیریں کتنی؟ اس حاضر میت پہ پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سب کو آتا ہے یا نہیں آتا؟ ایک تکبیر ایک دعا، اللہ اکبر، دوسری تکبیر، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھو سارے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 2 تکبیریں 2 دعائیں۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر، مومنین کی مغفرت کی دعا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ 3 دعائیں ہو گئیں، 3 تکبیریں ہو گئی۔ چوتھی تکبیر اللہ اکبر۔ اب اس میت کے لیے دعا، 2 لفظ صرف یاد کر لو۔ اگر جنازہ مرد کا ہو، اس میں اشارہ مرد کے لیے ہوتا ہے ہاذا، اور عورت کے لیے ہوتا ہے ہاذہی۔ یہ 2 لفظ یاد رہیں گے، مرد کے لیے ہاذا، عورت کے لیے۔ اگر جنازہ مرد کا ہے تو چوتھی تکبیر کے بعد پڑھنا اللہم اغفر لہذا المیت، عورت کا ہو تو پڑھنا اللہم اغفر لہذہ المیت۔ اللہ اکبر، جنازہ ختم، تیرے بھی گناہ معاف، مرنے والے کے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بی بی کے قاتلوں پہ لعنت۔ اب انشاءاللہ یاد رہے گا نا؟ انشاءاللہ۔ کیا بات، سلامت رہے۔ بس اصل میں وہی میں عرض کیا کرتا ہوں نا کہ یاد ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، ترتیب کا نہیں پتہ، کیونکہ یہ جنازہ اور نکاح ہم نے ڈالا ہوا ہے مولویوں کے کھاتے میں، ایسے نہیں؟ حالانکہ نہ نکاح مشکل ہے نہ جنازہ مشکل ہے، اور یہ سب کو آنا چاہیے۔ اچھا، مولا امیر المومنین کا خط سنا رہا تھا، اے حاکم شام، تو نے نہیں دیکھا کہ شہادت بہت سارے صحابہ رتبہ شہادت پر فائز ہوئے، لیکن جب ہمارے خاندان کا فرد شہید ہوا وہ سید الشہداء کہلائے۔ اور تو نے نہیں دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے راہ خدا میں ہاتھ کٹ گئے، اور جس کے بھی اللہ کی راہ میں ہاتھ کٹے ہر شخص کے لیے رب کی بارگاہ میں اجر ہے۔ وَلَكِنْ إِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا قِيلَ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ وَذُو الْجِنَاحَيْنِ، لیکن جب ہمارے خاندان کے ایک فرد کے ہاتھ کٹے وہ طیار فی الجنہ کہلایا، جنت میں پرواز کرنے والا، وذو الجناحین، اور اللہ نے اس کو 2 بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا فرمائے جن کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ محو پرواز۔ باقی لوگوں کے شہید ہیں، ہمارا سید الشہداء ہے۔ باقی لوگوں کے ہاتھ کٹے تو ہاتھ کٹے، لیکن جب ہمارے کے ہاتھ کٹے وہ جعفر طیار بن گیا۔ اور معاویہ ہمارے خاندان کی برابری کی بات نہ کر، من النبی و منکم المکذب، ہمارے گھرانے میں نبی آیا، تیرے گھرانے میں جھٹلانے والے پیدا ہوئے۔ منا اسد اللہ و منکم اسد الاحلاف، ہمارے گھرانے میں اللہ کا شیر آیا، تیرے گھرانے میں جھوٹی قسمیں کھانے والے شیر پیدا ہوئے۔ منا سیدہ شباب اہل الجنہ و منکم سبیۃ النار، ہمارے گھرانے میں جوانان جنت کے سردار بچے آئے اور تیرے گھرانے میں جہنمی بچے پیدا ہوئے۔ منا خیر النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، ہمارے گھرانے میں سیدۃ النساء آئی، تیرے گھرانے میں جہنم کا ایندھن اٹھانے والے آئے۔ سیدۃ سلامتی علماء حق بآواز بلند صلوات۔
سیدۃ النساء کا گھرانہ کجا اور حمالۃ الحطب کا خاندان کجا. تو یہ پہلا خاندان ہے، ابو لہب کا خاندان. توجہ ہوگی حضرات، آگے بڑھتے ہیں. ٹائم پونا گھنٹہ تو یہیں ہو گیا، تو آگے تو ابھی 4 خاندان رہتے ہیں. نہیں ابھی 3 میں سے پڑھی ہیں. اگلے سال بھی ہونا ہے نا 5 سال. ویسے تو سلامتی علماء حق بلند تر صلوات. آپ کی محبت میں کس کا. دوسرا خاندان شوہر اللہ کا خالص بندہ، شوہر نبی رسول، پہلا صاحب شریعت، اولو العزم، آدم ثانی. کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. اللہ گواہ ہے، میں کہا کرتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کے لیے ایک آیت قرآن میں کافی ہے، وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. حضرت نوح کے زمانے میں رب فرماتا ہے تمام عالمین میں سے، تمام جہانوں میں سے صرف نوح پر میرا سلام. عالمین میں اللہ نے جس پر سلام بھیجا ہے حضرت نوح علیہ السلام، اور بیوی کافر، بیٹا بھی کافر، باپ کی بنائی ہوئی کشتی نجات کے مخالف. خداوند عالم نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو کافروں کے لیے نمونہ اور مثال بنایا ہے. اب سورہ تحریم کو پڑھ لیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا. توجہ ہو رہی ہے ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کو اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو بطور مثال پیش کیا ہے. کانتا تحت عبدین صالحین من عبادنا. اللہ فرماتا ہے دونوں میرے صالح بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، دونوں نے میرے انبیاء کے ساتھ خیانت کی. توجہ. اور ان کی خیانت کیا تھی؟ خیانت یہ تھی کہ نبی خدا حضرت نوح علیہ السلام جب تبلیغ کرتے تھے تو یہ عورتوں کو پیچھے کہتی تھی کہ میرے شوہر کی باتیں نہ ماننا، اس کا دماغ ٹھیک نہیں. الیاذ باللہ، یہ دماغ پر حملہ. کل بھی ایک جملہ کا پھر کہتا ہوں، خدا لعنت کرے ہر اس بندے پر جس نے نبی کے دماغ پر حملہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے خیانت کی دونوں نے. توجہ چاہو. یہ اللہ پاک نے جو مثال دی نا، یہ اللہ تعالیٰ دنیا کو سمجھا رہا ہے. کیا سمجھا رہا ہے؟ کہ ایک صالح نبی رسول کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے. ارشاد پروردگار ہوا حضرت نوح علیہ السلام کو حکم وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. ہاں جی، اے نوح میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، کشتی تیار کرو. توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ میری نگاہوں کے سامنے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانی شروع کی اور جب کشتی تیار ہو گئی تو بیوی بھی اس سفینہ نجات کی مخالف اور بیٹا بھی سفینہ نجات کا مخالف.
حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام کیا تھا؟ کنعان نہیں بیوی کا نام چھوڑو کنعان نام کیا تھا؟ کنعان واہ ماشاء تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹے سے یا بنی ارکب معنا، بیٹا آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح بیٹے سے کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ تو بیٹے کا جواب پتہ کیا قرآن میں کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہتا ہے مجھے کشتی پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہاڑوں کی بلندی پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے پانی کے عذاب سے بچا لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرانی کافرانہ سوچ ہے کہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے تو پھر لعنت اور عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، وہ کہتا نہیں میں تو چڑھ جاؤں گا پہاڑوں کی چوٹی پر، وہاں پانی کہاں پہنچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، یاد رکھ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی شے نہیں ہے سوائے اس سفینہ نجات کے۔ اور سوار نہیں ہوا تو پھر ڈوبنے لگ گیا، جب ڈوبنے لگ گیا نا تو تھا تو بیٹا، تو حضرت نوح علیہ السلام پھر رہ نہ سکے کہ اے میرا اللہ ان ابنی من اہلی، میرا اللہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل سے ہے، میرے اہل بیت سے ہے، اور تیرا تو وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو میں عذاب سے بچا لوں گا، تو یہ کیوں ڈوب رہا ہے؟ رب نے فرمایا سنیے، رب نے فرمایا انہ لیس من اہلک، بیٹا ہوگا لیکن اہل سے نہیں ہے، بیٹا ہے لیکن اہل سے، میں نے تیرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا، تیرے بیٹے کو بچانے کا وعدہ نہیں کیا۔ رب نے اعلان کر دیا یاد رکھو بیٹا ہونا اور بات ہے، اہل بیت ہونا اور بات ہے، اور اہل ہونے کے لیے کردار چاہیے، ایمان چاہیے، اطاعت خدا و رسول چاہیے۔ ہائے ہائے نتیجہ کیا ہوا؟ دونوں ماں بیٹا اللہ کے عذاب کے حقدار ہو۔ اور اب سنو خدا کی قسم، اگر شیعہ اور سنی علماء نے محدثین نے اس حدیث مبارک کو ذکر نہ کیا ہو اور اہل سنت کے محدثین نے اس کو متواتر اور صحیح اور معتبر اور مستند نہ جانو تو میں آپ کا مجرم ہوں گا۔ اللہ کے رسول فرما کے گئے مثل اہل بیتی کا مثل سفینہ، میرے اہل بیت کی مثال بھی سفینہ نوح کی طرح ہے، من رکبہا نجا، جو سوار ہو جائے گا سفینے پر وہی نجات پائے گا، ومن تخلف عنہا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا، تین لفظ استعمال کیے، ضلع گمراہ ہو گیا، فغارقہ ڈوب گیا، وہ ہوا ڈوبنے کے بعد ہلاک ہو گیا، جس نے اہل بیت کے سفینے سے پھیر لیا۔ یعنی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے عذاب سے، اس طوفان سے بچانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا سوائے سفینہ کے، وہ اللہ کے رسول فرما رہے میری امت کو بھی عذاب الہی سے بچانے کا کوئی سفینہ اور کوئی ذریعہ نہیں سوائے میرے اہل بیت۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو پیغمبر سے بھی محبت کرتا ہے، پیغمبر کی آن سے بھی محبت کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے مومنین، کل بھی میں نے گزارش کی تھی 3 مجلسیں ابھی باقی ہیں، مجلس کتنے بجے آگے شروع کرتے ہیں؟ 8:45 آگے شروع کر دیتے ہیں، تلاوت اور سوز و سلام، اور ٹھیک 9:30 بجے، ٹھیک 9:30 بجے مہربانی ہے کہ پہلے دن سے انہوں نے 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کیا، تو اب لیٹ آپ بھی نہ کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ جی آنا تو ہے، تھوڑا سا 5 منٹ پہلے آ جائیں، اللہ پاک انشاءاللہ اجر دے گا، اور ان ایام کی قدر و قیمت کا اندازہ ہونا ہے قیامت کے دن۔
قیامت کتنے خاندان ہو گئے؟ دو. تیسرا خاندان شوہر بد زوجہ مومنہ، فرعون کا خاندان. اور میرے بھائیو شوہر اتنا برا ہے جو ہے ہی فرعون. جو بندہ ہے ہی فرعون، اس کے بعد ہونے پر اور کیا دلیل چاہیے؟ مشرک، کافر، اور اتنا بڑا مشرک انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا. توجہ. اور حضرت آسیہ زوجہ مومنہ، توحید پرست، نبوت پر اعتقاد رکھنے والی، قیامت کا عقیدہ رکھنے والی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی. اور یہ عظمت ہے اس ایمان آسیہ کی. امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں لکھا، ہمارے محدثین نے بھی لکھا، جنت میں جناب خدیجہ بھی ہمارے نبی کی زوجہ ہوں گی، حضرت آسیہ بھی ہمارے نبی کی زوجہ ہوں گی. جنت میں ہمارے نبی کی زوجیت میں ہوں گی جناب آسیہ بھی. پیغمبر نے بھی، ائمہ نے بھی فرمایا دنیا اور جنت کی مستورات کی جو سردار ہیں ان میں ایک حضرت آسیہ ہے، ایک حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے حضرت آسیہ کی مثال دی قرآن میں. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے صاحبان ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کو بطور مثال اور نمونہ پیش کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے گھر میں بھی رہ کر ایک مومنہ ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے، ایمان کی حفاظت کر سکتی. اور جب فرعون کو پتہ چلا تو کہا کہ عقیدہ توحید سے دستبردار ہو جائے. جناب آسیہ نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے. اس ملعون نے کیا ظلم کیا بیوی پر؟ زمین پر لٹا دیا، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، پاؤں میں میخیں گاڑ دی، ایک وزنی پتھر سر اور سینے پر رکھ دیا. اور جناب آسیہ نے اس وقت دعا کی تھی، قرآن میں موجود ہے، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ اپنے نزدیک جنت میں میرا گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے ظالموں سے نجات عطا کر دے، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا کر دے. رب نے جناب آسیہ کی دعا کو مستجاب کر لیا. چوتھا خاندان، جس خاندان کے سارے افراد صالح اور نیک، زوجہ بھی، شوہر بھی، بیٹا بھی، وہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا خاندان. حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، بیت المقدس کے کلید بردار تھے، بیت المقدس کے کاہن تھے، اور جناب مریم سلام اللہ علیہا کے مربی تھے، کفیل تھے. جناب مریم کی کفالت کی جو ذمہ داری تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اٹھائی تھی. توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ جناب مریم کی ماں اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی یہ دونوں بہنیں تھیں. یعنی حضرت زکریا علیہ السلام جناب مریم کے خالو تھے. توجہ چاہوں گا. جب جاتے تھے نا شہر سے باہر تو بیت المقدس کو جس کمرے میں بیوی رہتی تھی اس کو تالا لگا کے جاتے تھے. ایک دن جو واپس سے عمر ہو گئی 120 سال. کتنی؟ 120 سال. اور زوجہ کی عمر مبارک ہو گئی 98 سال. 98 سال، اولاد کوئی نہیں تھی. ایک دن جو باہر سے آئے نا بیت المقدس میں داخل ہوئے، جناب مریم کا وہ حجرہ کھولا تو دیکھا کہ جناب مریم کے سامنے محراب میں بے موسم تازہ پھل پڑے. قرآن میں سارا قصہ موجود ہے. پوچھا یہ مریم انا لک ھذا، مریم یہ تو بتاؤ یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ تو جناب مریم نے عرض کی یہ میرے رب کی طرف سے آئے.
جب سنا نا کہ میرے رب کی طرف سے آئے پھر وہ امید کی کرن جاگی. ہاں پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کو پکارا. اذ نادى ربه نداء خفیا، آہستہ سے آواز دی، رب هب لي وليا يرثني ويرث من آل یعقوب. اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بیٹا بھی تو عطا کر سکتا ہے. اے اللہ ایسا ولی عطا کر کہ میرا بھی وارث ہو، میری آل یعقوب کا بھی وارث ہو. پھر دعا کی رب لا تذرنی فردن. دو دعائیں. رب لا تذرنی فردن، جس کے پاس اولاد نرینہ نہ ہو اس کے لیے یہ بڑا مجرب عمل ہے. یہ قنوت میں آخری سجدے میں بالخصوص یہ دعا پڑھا کرے حضرت زکریا علیہ السلام والی، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. میرا اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے، مجھے وارث عطا کر. ادھر حضرت نے دعا کی، ادھر رب فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً حضرت زکریا کی دعا کو مستجاب کر لیا. واصلحنا لہ زوجہ، 98 سال عمر. اللہ فرماتا ہے ہم نے زکریا علیہ السلام کی زوجہ کو بھی اس قابل بنا دیا کہ وہ بچے کو جنم دے سکے. او بھائیو معاف کرنا، ہمارے نا توکل ختم ہے. ہمارے ہاں تو اب حالات یہ ہیں، جوان کی شادی ہو جائے نا 2-4 سال اولاد نہ ہو، کہاں تو پھر کیا ہوتا ہے، نہ علاقے کو کوئی حکیم چھوڑتے ہیں، نہ کوئی دربار چھوڑتے ہیں جہاں منت نہ مانی جائے، نہ کوئی پیر چھوڑتے ہیں. ہاں جی بولو. اتنی ضعیف الاعتقادی. میرے سامنے کی ایک بات ہے، ایک شاہ صاحب کے پاس نے ایک آئی خاتون، میں اپنی زبان میں سناتا ہوں جو بات ہوئی. پہ پیرا دعا کر اللہ مینو پوترا دے دے. تو پیر صاحب نے پتا کیا کہا، وہ جا کے اہل ہے اللہ کوئی کھو کے لے دیتا ہے، وہ جا کے اہل ہے کھو کے لے دیتا ہے، کھو کے. 120 سال عمر مبارک حضرت زکریا علیہ السلام، 98 سال زوجہ کی عمر، اور دعا رب سے تو خیر الوارثین. پروردگار تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، مجھے وارث بھی عطا کر سکتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ہم نے فوراً دعا مستجاب کر لی. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر دیا. کیا بیٹا رب نے عطا کیا. پھر رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے یہ زکریا کی دعا کیوں مستجاب کی. اس سارے خاندان کی تعریف میں 3 لفظ آئے ہیں اس آیت میں. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، فرمایا یہ خاندان نیکیوں میں بڑی سبقت کرتا ہے اور دوڑ کے جاتے ہیں خیرات اور حسنات اور نیکیوں کی طرف. یہ پہلی صفت. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، خوف میں اور شوق میں صرف ہم ہی کو پکارتے ہیں، صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں. یہ دوسری صفت. وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہماری ہی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کرنے والے، ہماری بارگاہ میں خضوع و خشوع سے کام لینے والے. یہ 3 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا جب مکہ کو چھوڑ کے چلے عراق کی طرف، کوفہ کی طرف، ما من مجلس، کوئی ایسی جگہ نہیں آئی جہاں میرے بابا امام حسین علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا ہو. ما جالس مجلسن، کوئی ایسا ایک موقع بھی نہیں آیا کربلا جاتے تک جہاں بھی رکتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یاد کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام پورے راستے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یاد کرتے گئے. اور یہ جملہ بار بار مولا سجاد فرماتے ہیں، یہ جملہ بار بار میرے بابا حسین
دہراتے تھے ومن ہوان الدنیا علی اللہ ومن ہوان الدنیا علی اللہ ان رأس یحیی بن زکریا اہدیا الی بغیۃ من بغایا بنی اسرائیل. فرمایا کتنی ذلیل ہے یہ دنیا، کتنی حقیر اور پست ہے یہ دنیا کہ ایک بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت کو خوش کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے بھیجا گیا. یہ ہے دنیا کی ذلت. کتنی پست اور حقیر ہے دنیا کہ جس دنیا میں ایک فاحشہ عورت کو، ایک زانیہ عورت کو خوش کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے بھیجا جائے. اور یہ جملہ مولا حسین علیہ السلام بار بار دہراتے تھے. اور یہی چیز شباہت ہے مولا حسین علیہ السلام کی حضرت یحییٰ کے ساتھ. جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے بھیجا گیا تھا، مولا حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بھی سر قلم کر کے یزید کی خوشنودی کے لیے کربلا سے شام بھیجے گئے تھے. اللہ اکبر. آخری وقت تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا. نبی کریم جناب خدیجہ کے سرانے تشریف لائے. جناب خدیجہ رو رہی تھی. سرکار نے فرمایا خدیجہ کیا بات ہے؟ بیماری کا غلبہ ہے، درد زیادہ ہے، بیماری کی تکلیف زیادہ ہے، کیوں روتی؟ یا رسول اللہ مجھے بیماری کی تو پرواہ ہی نہیں. تو خدیجہ روتی کیوں؟ یا رسول اللہ صرف آپ سے جدائی کا احساس ہے جو مجھے رلا رہا ہے، میں آپ کے سائے رحمت سے محروم ہو رہی ہوں. اس وقت نبی کریم نے فرمایا تھا خدیجہ میرے رب نے تیرے ساتھ نیکی کا وعدہ کیا ہے. جنت کی سیر کے دوران، شب معراج جنت کی سیر کے دوران رب نے مجھے سفید موتی کا وہ محل دکھایا جو رب نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے. اور میرے رب کا یہ وعدہ ہے تو دنیا میں بھی میری زوجہ ہے، تو جنت میں بھی میری زوجہ ہے. سرکار نے فرمایا خدیجہ آخری وقت میں کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. عرض کی یا رسول اللہ میری دو خواہشیں ہیں. ایک خواہش تو میں بیان کر سکتی ہوں، لیکن ایک خواہش مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. سرکار نے فرمایا خدیجہ خواہش کیسے معلوم ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی خواہش بتائی. رسول اللہ نے بیٹی کو بلایا اور فرمایا فاطمہ بیٹی بتاؤ نا تمہاری ماں کی کیا خواہش ہے جو میرے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم کر رہی ہے؟ عرض کی بابا میری ماں کی صرف اتنی خواہش ہے آپ اپنی یہ ردائے مبارک میری ماں کو کفن کے طور پر عطا کر دیں. اس خدیجہ نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا. ایک رضا، ایک چادر رسول اللہ سے مانگتے ہوئے حیا کر رہی تھی. رسول اللہ نے اپنی رضا اتار کے بیٹی کے ہاتھوں میں رکھی. ادھر سیدہ طاہرہ ماں کے پاس بابا کی رضا لے کے آ گئے اور ادھر رب کی طرف سے اللہ کے حکم سے جنت سے جبرائیل کفن لے کے حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ رب نے خدیجہ کے لیے جنت سے کفن بھیجا ہے. یہ امتیاز ہے جناب خدیجہ کا. کائنات میں کسی اور کے لیے جنت سے کفن نہیں آیا، صرف مادر زہرا کے لیے کفن آیا. اجرکم علی اللہ. اب سرکار نے فرمایا خدیجہ وہ دوسری خواہش بیان کرو. اس وقت عرض کیا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بعد فاطمہ کی ماں بھی آپ ہیں، فاطمہ کے باپ بھی آپ ہیں. یا رسول اللہ میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ. یا رسول اللہ میری صرف اتنی خواہش ہے میرے بعد میری زہرا روئے نہیں، میرے بعد میری فاطمہ روئے. ہزاروں جب تک رسول اللہ زندہ رہے فاطمہ زہرا کو رونے نہیں دیا. پیغمبر کی رحلت کے بعد پھر اتنا روئی فاطمہ زہرا، اتنا روئی فاطمہ زہرا. عزادارو چھٹے امام نے فرمایا المکّعون خمسہ، 5 ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا. آدم فراق جنت میں روئے، یعقوب فراق یوسف میں روئے، یوسف فراق یعقوب میں روئے. چوتھی ہستی بیمار کربلا،
امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے اور روتے رہے. عزادارو خدا کی قسم میں حیران ہوں، جو زیادہ سے زیادہ 95 دن زندہ رہی، کتنا روتی ہوگی فاطمہ زہرا. سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک نام رسول کی اس دکھیاری بیٹی کا ہے. ایک نام. اتنا روتی تھی، روتے روتے خشک کر جاتی تھی، رونے کے بہانے تلاش کرتی تھی. امیر المومنین سے عرض کی، اے میرے ابن عم یا ابوالحسن، میں نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، آج میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں. آقا نے فرمایا، اے بنت پیغمبر، اے یادگار پیغمبر، کہو کیا کہنا چاہتی ہو. عرض کی، یا ابوالحسن، مجھے وہ پیراہن دکھا دیں جس پیراہن میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا. امیر المومنین نے رسول اللہ کے پیراہن سیدہ طاہرہ کو دکھایا. بی بی پاک بوسے دیتی تھی، روتی تھی، اور اتنا روئی روتے روتے غش کر کے تھا. امیر المومنین نے وہ پیراہن چھپا دیا، بہانے تلاش کرتی تھی رونے کے. رسول اللہ کی رحلت کے بعد جناب بلال مؤذن رسول انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. لوگ بڑا مجبور کرتے تھے، بلال اذان کہو. کہتے تھے نہیں، میں نے وعدہ کیا اپنے رب سے، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں رسول اللہ کے سوا اور کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا. بلال مدینے سے چلے گئے. چند دن گزرے، عالم خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی. سرکار نے فرمایا، بلال تو بھی میرے دنیا سے چلے آنے کے بعد تو نے بھی میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا. یا رسول اللہ، میں جب پہلے اذان کہتا تھا محراب میں آپ نظر آتے تھے. یا رسول اللہ، آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوتی تھی. اس خواب کو اشارہ سمجھا کہ سرکار چاہتے ہیں میں مدینے لوٹ کے جاؤں. چند دنوں کے بعد جب مدینے آئے نا، پورے مدینے میں خبر پھیل گئی. مؤذن رسول آ گئے، بلال آ گئے. سیدہ طاہرہ تک جب یہ خبر پہنچی، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، روایت کے لفظ ہیں. جناب سیدہ طاہرہ نے فرمایا، شہزادوں بیٹوں کو بلائے، بیٹوں جاؤ بلال سے کہو کہ میری ماں کی خواہش ہے، ہماری ماں کی خواہش ہے، ایک بار بلال تو اذان دے. شہزادے آئے، اے بلال، ہماری ماں کی یہ تمنا ہے کہ ایک بار تو اذان کہہ دے. خدا کی قسم بلال نے انکار نہیں کیا. وہ بلال جس نے قسم کھائی تھی کہ رسول اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اذان نہیں کہے گا، لیکن سیدہ طاہرہ کے حکم پر فوراً اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے. کیوں؟ بلال صاحب معرفت تھے، سمجھتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، لہذا فاطمہ کا حکم رسول کا حکم ہے اور میں اذان ضرور کہوں گا. اذان کا وقت ہوا، بلال گلدستہ اذان پر پہنچے. جناب سیدہ طاہرہ نے فضہ سے فرمایا، یا فضہ قربی فراشی الی باب الدار، اے فضہ ایسا کرو یہ میرا بستر اٹھا کے دروازے کے قریب کر دو تاکہ میں اچھی طرح بلال کی اذان سن سکوں. اذان بلال نے اذان شروع کی، اللہ اکبر. سیدہ طاہرہ نے بھی دہرایا اللہ اکبر. بلال نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سیدہ طاہرہ نے بھی دہرایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بابا کا زمانہ یاد آ گیا کہ پہلے جب بلال اذان شروع کرتا تھا، میرے بابا گھر سے نکلتے تھے، میرے دروازے میں کھڑے ہو کے آیت تطہیر پڑھتے تھے، اور جب بلال نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، سیدہ طاہرہ کی چیخیں بلند ہو گئیں اور بابا کی قبر کی طرف رخ کر کے کہتی تھی، یا بتا اسموں کا علی المنائر و جسموں کا فی المقابر. بابا
آپ کا نام تو گلدستہ اذان پر دیا جا رہا ہے، لیکن بابا آپ کا بدن نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، بابا آپ زیر خاک سو گئے، اور یہ کہہ کر چیخ ماری سیدہ زہرا بے ہوش ہو گئی۔ شہزادے دوڑتے ہوئے آئے، یا بلال اقطع الاذان، بلال اذان بس کر دے، ہماری ماں بے ہوش